السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، آج کا جو لیکچر ہے وہ نسبتاً امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آج کچھ بریل کے ڈاٹ بھی ہم نئے دیکھیں گے۔ ہم لوگوں نے جب مدنی قاعدہ شروع کیا تھا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت سارے حروف پڑھنے شروع کیے تھے۔ حروف مفردات تھے، حروف قلقلہ تھے، مستعلیہ، شبہ مستعلیہ، نرم حروف۔ آج جو حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان حروف کا پورے قرآن پاک کے اندر جا بجا، اگر میں کہوں کہ ہر آیت میں اور ہر لائن کے اندر ان حروف کا بہت زیادہ سے کثرت کے ساتھ استعمال ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ، مدہ مطلب کھینچے جانے والے حروف، جن کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وہ حروف پڑھیں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے، اور یہ کس طریقے سے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ جو منسلک ڈوٹس ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ شروع میں تمہیداً عرض کر چکا کہ نسبتاً امپورٹنٹ ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ بہت ساری جگہوں پہ مثالیں نظر آ جائیں گی، اور آپ ان کو تلاش کر کر کے بہت آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں، صرف کھینچ کر پڑھنا ہے، مگر اس کے لیے تھوڑی سی پہچان ضروری ہے۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا، 3 حروف مدہ ہیں، الف، واو اور یا۔ اب یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ جس طرح شبہ مستعلیہ کے اندر ہم نے سنا تھا نا کہ یہ شبہ مستعلیہ کیوں ہے کہ جی کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ تو حروف مدہ ہر وقت مدہ نہیں ہوتے، یہ مدہ کس حالت میں ہوں گے ہم نے وہ دیکھنی ہے، بس صرف وہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہے یہ کس حالت میں آ جائیں گے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے، اور یہ پھر اپنا مطلب جو ہے کھینچنے والا مطلب اس کے برابر پورا اتر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے الف، یاد رکھیے جب بھی الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ لفظ سن لے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ واو ساکن سے پہلے، الف ساکن نہیں کہا تھا میں نے خالی الف کہا تھا، ٹھیک ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ مطلب تینوں حرکتیں آ گئی، زبر زیر پیش آ گئی، اور الف واو یا، الف زبر کے لیے آ گئی، واو پیش کے لیے آ گئی، اور یا زیر کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے زبر ہوگی اور آگے الف ہو جائے گا تو یہ الف مدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پہلے زیر ہو جائے گی، بعد میں یا ساکن آ جائے گا تو یہ یا مدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح پہلے پیش ہو جائے گی اور پھر بعد میں واو ساکن آ جائے گی تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ کب ہوں گے؟ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو یہ الف یا واو مدہ کہلائے گا۔ اچھا، اب ان کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، ان کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب الف سے پہلے زبر ہو، مثال کے طور پر ہم ایک ہی مثال رکھیں گے ساری جگہ پہ۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ سائٹڈ میں اور بریل کے اندر، یہ دونوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں،
کہ ہوتا یہ ہے کہ با کے اوپر زبر لگی ہوتی ہے اور ساتھ الف کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ با کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے الف. تو یہاں پر دو طریقوں کے اندر سائٹڈ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ با زبر الف با ایک طریقہ، اور دوسرا ہجے کرنے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ با الف زبر با، معروف یہی ہے، اور مدنی قاعدے کی اپلیکیشن کے اندر بھی آپ کو یہی ہجے ملیں گے، با الف زبر با. مگر میرا جو ذاتی نظریہ ہے اور جو ذاتی میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ با زبر الف با یہ نسبتاً آسان ہے، اور بینگ اے بلائنڈ پرسن ہمیں یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. وہ کیسے کہ ہم لوگوں نے جب لکھنا ہے تو پہلے ڈالنا ہے با، پھر ڈالیں گے زبر، پھر ڈالیں گے واو، پھر اس کے آگے جزم ڈالیں گے. اب جزم کی ڈوٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یوں کر کے با زبر واو، سوری با زبر الف، با زبر الف، واو غلطی سے نکل گیا، با زبر الف با. تو اگر با الف زبر با کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ ہم لوگوں نے آگے جتنے بھی قرآن پاک پورا ہے وہاں پہ جو جزم ہے نا وہاں پہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ حرف کے ساتھ جزم ہوتی ہے. جس حرف کو ساکن پڑھنا ہوتا ہے اس حرف کے ساتھ جزم ہوتی ہے. اب تھوڑا سا جزم کے بارے میں بتاتا چلوں. جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے دال سائٹڈ میں ایک چھوٹا سا دال ہوتا ہے، دال نما شکل اس کی ہوتی ہے، وہ جس حرف پر ہوتا ہے اس کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں، اور جو دال ہوتی ہے دال نما چھوٹی سی دال اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ جزم ہوتی ہے اس حرف کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے با پیش واو بو یا با واو پیش بو جو بھی پڑھا جاتا ہے، با پیش واو بو. اب واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ واو ساکن بھی کہلائے گی یا واو مجزومہ کہلا جائے گی، جو مرضی آپ کہہ لیں اس کو، مگر واو ساکنہ یہ عام بات ہے. واو ساکن مطلب آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے، اور جزم سے مجزوم مطلب جس حرف پر جزم پڑے اسے مجزوم کہتے ہیں. اب اس کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جزم جو ہے یہ ہجوں میں پڑھی نہیں جاتی. با واو پیش بو یا با پیش واو بو، یہ نہیں کہیں گے کہ با پیش واو جزم بو، نہیں. با زیر یا جزم بی، نہیں. یہ با زیر یا بی با پیش واو بو بس. یعنی کہ جزم جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتی، مگر وہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے لفظ پر وہ پڑھا جاتا ہے، ویسے ہجے کرنے میں وہ نہیں آتی. تو یہ جزم کی ڈوٹس ہیں. جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں یا اس کو مجزوم کہتے ہیں. ہم لوگ ساکن ہی پڑھیں گے آگے، مجزوم میں نے آپ کو احتیاطی طور پر بتا دیا. اب دوبارہ سے آتے ہیں. الف مدہ واو مدہ یا مدہ، الف سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات میری کہ واو ساکن مطلب واو کے اوپر جزم پڑی ہوئی ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. تو الف مدہ واو مدہ یا مدہ، با زبر الف. میں اب جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جس انداز میں ہمارا جو قرآن پاک جس انداز میں لکھا ہوا ہے ہم لوگ وہ اسی انداز کو لے کر آپ کے سامنے جو ہے وہ چلیں گے آگے. تو با زبر الف با، کیونکہ زبر کے آگے الف آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو حروف مدہ بنا دیا اور یہ کھینچ کر پڑھیں گے ہم. اب کھینچنا کتنا ہے؟ کھینچنا کتنا ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے کتنا کھینچنا؟ تو عام طور پر مٹھی بند کر لیں، مٹھی بند کر لی اب آپ نے. اب آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے انڈکس، اسے نارملی طور پر بند انگلی کو کھولنے میں اور کھلی ہوئی انگلی کو نارملی طور پر بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، ایک دم نہیں کھول دینی یا ایک دم بند نہیں کرنی، نارمل آرام سے کھولیں گے آپ، تو جتنی دیر آپ کو ایک بند انگلی کو کھولنے میں لگ رہی ہے، آرام سے کھولنے میں، بالکل آرام سے نہیں کھولنی مطلب درمیانے سے، تو اتنی دیر آپ نے اس حرف کو کھینچنا ہے. یہ اس کی مقدار ہے، اور اسی کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے. ایک الف کی مقدار یہ ہے، دو الف کی مقدار دو انگلیوں کے برابر کھولنا، تیسری انگلی
یعنی کہ 4-5 الف تک جو بات جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک الف ایک انگلی کو ایک بار کھولیں گے پھر بند کریں گے پھر کھولیں گے، یعنی کہ یہ جتنی بار ٹرم یوز ہوگی 5 الف کی مقدار ہے تو پھر اس حساب سے دیکھ لیں گے. تو ہم نے ایک الف کی مقدار دیکھنی ہے، چونکہ اس لیے بند انگلی کو کھولنے میں یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے اتنا وقت یہ ایک الف کی مقدار ہے. تو با زبر الف، با، با پیش واو، بو. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ ساتھ ساتھ آپ کی انگلی ہل رہی ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مقدار اتنی ہے. با زیر یا، بی، با، بو، بی. ٹھیک ہے، یہ اس کی مقدار ہے. ایاکا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو ہم نے جب پڑھنا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط صراط اب صراع میں دیکھیں گے آپ غا زبر الف ہے. اچھا جی، سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جی آپ نے الف یا ساکن سے پہلے زیر ڈال دی تو یہ یا مدہ کہلا دی آپ نے. واو ساکن سے پہلے آپ نے پیش لگائی تو آپ نے کہا یہ واو مدہ ہے. تو الف ساکن سے پہلے آپ نے زبر لگا کر کیوں نہیں الف مدہ بنا دیا؟ آپ نے خالی الف سے پہلے زبر کہلا دی، تو الف سے پہلے الف ساکن کیوں نہیں کہا آپ نے؟ الف کو بھی ساکن ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھیے کہ الف ہوتا ہی ساکن ہے، اس کو ساکن کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر الف کے اوپر آپ جزم لگا دیں گے، یوں کہیے کہ اگر الف کے آگے آپ ڈاٹ، سوری یہ تو میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ جزم کے ڈاٹ ہوتے کیا ہیں، وہ تو اچانک دن میں آ گیا. جزم جو ہے وہ 2-5 ڈاٹ جزم کے ہیں، 2-5 ڈاٹ جزم کے، 2-5 یہ جزم کے ڈاٹ ہے. اب ہم لوگوں نے پڑھا با 1-2 با، 1-3-6 پیش، با پیش 2-4-5-6 واو، با پیش واو اور آگے جزم 2-5، با پیش واو بو. جزم کو میں نے آپ کو پہلے بتایا پروناؤنس نہیں کرنا، ہم نے صرف اس کا افیکٹ پڑھنا ہے صرف. با پیش واو بو، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا کہ با کے آگے زبر ڈالی پھر آگے الف اور پھر آگے جزم، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی الف کے اوپر جزم آ جاتی ہے، جب بھی الف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو الف الف نہیں رہ جاتا، یہ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو ہماری ٹرم میں اس کو الف حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور وگرنہ جو عام جو سائٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو یہ با زبر حمزہ بن جائے گا، با زبر حمزہ با. تو یہ ایک دم سختی سے آواز کی کلوز ہو جائے گی، تو وہ با ہو جائے گا نہ کہ با بنے گا. تو لہذا الف جب تک بغیر حرکت کے ہے، زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ جزم ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس پر نہیں ہے تو یہ الف ہے، اور اگر کچھ ہے اس پر تو یہ الف نہیں ہے، یہ جزم یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے الف مدہ پڑھا، حروف مدہ، حروف مدہ 3، اور کون کون سے؟ الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کہلاتے ہیں. جزم جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں یا مجزوم کہتے ہیں، اور اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جس حرف پر بھی جزم ہوتی ہے نا، جس حرف پر جزم ہے اس کی شرط یہی ہے کہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ، پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ آتا ہے اسی لیے. تو لہذا جس بھی حرف کے اوپر جزم ہوگی جو ساکن ہو جائے گا، اس ساکن حرف کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ پڑھا جائے گا، وگرنہ اس کی وہ پروناؤنس کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں، جزم کو کیسے لکھتے ہیں، اور جزم کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ بھی بات ہو گئی. اب ایک عام بات جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کوئی بات میری مس ہو جائے یہاں پہ، تو بعد میں مجھے جو ہے وہ آپ لوگ گروپ کے اندر یا پرسنل میں بھی بتا سکتے ہیں. عمومی طور پر جو بریل میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جو ہے نا یہ پورے نہیں لکھے جاتے. مثال کے طور پر میں نے جو ریسنٹلی جو میرے پاس جو قرآن پاک آ رہا ہے، شاید وہ لیٹسٹ ہی ہوگا، اس میں تو جب بھی حروف مدہ آتے ہیں تو ان کو بڑا
اہتمام کے ساتھ پہلے حرف، پھر اس کے آگے جو حروف مدہ ہے وہ ہے، پھر اس کے آگے جزم، اس سے پہلے زبر زیر پیش جو بھی لگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر صراط الذین لکھ لے تو را کے اوپر را، پھر آگے زبر، زبر کے آگے پھر الف، تو یہ را زبر الف را صرا. ٹھیک ہے. اور نستعین، عین زیر یا جزم، نستعین یہ لکھا ہوتا ہے. مگر کچھ جگہ پر میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جہاں پر حروف مدہ جب آتے ہیں نا تو وہاں پر وہ حرکت نہیں لکھی جاتی. مثال کے طور پر شارٹ کر دیتے نا، ہر چیز شارٹ ہو جاتی ہے. صراط میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا را زبر الف، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ را الف صرا ہو جائے گا. تو را کے آگے الف آگے، اس کا مطلب ہے یہ صراط الذین، یہ حروف مدہ ہے. اسی طرح عین، عین زیر یا جزم کی لکھنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ عین زیر یا لکھ دیا صرف، یا عین زیر یا جزم تو نہیں لکھا جاتا، یا عین یا لکھ دیا، عین اور یا لکھ دیا تو یہ نستعین ہو گیا. تو اس طرح بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حروف مدہ کے بعد جزم ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے. تو اس میں گھبرانے والی بالکل بات نہیں ہے. اس میں بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی حروف مدہ آئے تو جس حرف کے ساتھ حروف مدہ پڑھی جا رہی ہے اس حرف کی حرکت ضرور ہوگی. مثال کے طور پہ ہم لوگ دوسری جگہ دیکھ لیتے ہیں تو آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب تا زبر الف تا، تو تا کے آگے اگر الف آ گیا تو سمجھ لیں یہ جو ہے وہ حروف مدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کا ملا جلا کام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس انداز میں بھی وہ لکھ سکتے ہیں. اگر با کے آگے واو آ گیا تو یہ بو بن گیا، با کے آگے یا آ گئی تو یہ بی بن گیا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اس طرح کی بریل کے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس حساب سے چلیں گے. بہرحال ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ تھوڑا سا دماغ طلب جو ہے وہ کام ہم لوگوں نے سیکھا، جو دماغ کو تھوڑا سا ہلاتا ہے، اس کی مطلوب یہ ہے. حروف مدہ دیکھ لیے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کیسے کیسے آ سکتے ہیں، جزم کیسی ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے. تو یہ سارا ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اب آگے جو ہے کیا نام لیتے ہیں، یہ ہماری اپلیکیشن میں وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ تاکہ حروف مدہ کی جو ہے وہ مشق ہو جائے. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طرح اپلیکیشن میں پڑھا گیا ہے. مگر چونکہ ہم لوگوں کا لکھنے کا انداز اس طرح کا ہے، بریل میں جس طرح ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے اس انداز میں پڑھنا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر جوڑ اس طرح کر لیے جائیں یا ہجے اس طرح کر لیے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ ہجے کرنے کے بعد جو لفظ پڑھیں کیا وہ ٹھیک پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، بس فرق یہ پڑتا ہے. اس میں بالکل پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. تو با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی. اب آپ لوگ یہاں پہ ایک سوال اور بھی کر سکتے ہیں کہ جی جب ہم لوگ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو سب بڑے پیار سے کر رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب آپ لوگ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح عام لوگ پر تراویح میں پڑھا جاتا ہے تب وہ فرق پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ فرق کیوں؟ سوال تو ہوتا ہے. ویسے یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ قراءت 3 درجوں پر ہوتی ہے، بات لمبی نکل جانی ہے. بہرحال ایک درجہ یہ ہے کہ ترتیل، پھر تدویر اور پھر حدر. تو جب جس لیول کے اوپر قراءت کی جا رہی ہوتی ہے اس لیول سے وہ مقدار کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی
بات کافی ہے صرف سمجھانے کے لیے. تو بہرحال ہم لوگوں نے چونکہ ابھی ابتدا میں ہم لوگوں نے تو ترتیل میں پڑھنا ہے ایک قسم کا، چاہے وہ ہماری سر ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں نے اپنے تلفظ ٹھیک کرنے، تو ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم لوگوں نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، تاکہ اگر ہم لوگ تیز بھی پڑھ لیں تو تیز پڑھنے کے اندر بھی ہمارا جو یہ حروف مدہ ہے یہ عام حرکت سے واضح نظر آئے. تو ابھی تک ہم لوگوں نے حروف کو کھینچنے والے کوئی حرف نہیں تھے پڑھے، کوئی حرکت نہیں تھی پڑھی. زبر زیر پیش پڑھی تھی، اس میں بھی نہیں تھا کھینچا. اب دو زبر دو زیر دو پیش پڑھ لی، اس میں بھی نہیں کھینچا. اب آ کے ہم لوگوں نے حروف مدہ پڑھ لیے، تو اب ہم کھینچیں گے. تو یہ فرق ذہن میں رکھے کہ حروف مدہ کو کھینچنا ہم نے، اس کے علاوہ زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم لوگوں نے نہیں کھینچنا. تو اسی طرح تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، حا، حو، حی، یوں کر کے جو ہے وہ ساری مشق آپ لوگوں نے کرنی ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا اس طرح انداز میں نکل جائے. چونکہ اپلیکیشن میں جوڑ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کیے گئے ہیں، لہٰذا میں وہ نہیں آج چلا رہا تاکہ تذبذب نہ پیدا ہو جائے. تو یوں کر کے ہم لوگوں نے 3 سٹیپس ایک قسم کے پڑھ لیے. ایک تو تھا با، بی، بو، یا با، بو، بی، جس طرح مرضی کر لیں. دوسری طرف بن، 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 اور تیسرا با آ گیا با، بی، بو. پیچھے جس ترتیب سے آیا تھا میں اس ترتیب سے چل رہا ہوں. تو یہ اسی ترتیب میں ساری اگر آپ تختی ایک دفعہ روزانہ کی نکال لیں گے نا، تو انشاءاللہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے پچھلے سے سارا جو قاعدہ ہے نا وہ اس کو ریوائز کر لیا. پہلے زبر زیر پیش کے ساتھ سارا جو سبق ہے وہ پہلے حروف مفردات وہ سارے پڑھ لیے، اس کے بعد تنوین کے ساتھ سارے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد حروف مدہ کے ساتھ سارے پڑھ لیے. تو انشاءاللہ یہ سمجھ لیں آپ پیچھے سے سارا ریوائز ہو گیا. تو آج کا سبق جو ہے وہ یہاں پر کلوز ہوتا ہے. جزم کو بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا، کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح لکھی جاتی ہے، کیا کیا ترتیبیں ہو سکتی ہیں بریل کے اندر، اور اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، حروف مدہ کتنے لمبے ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور یہ مدہ کب ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے پڑھا آج. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح قرآن پاک اخلاص اور استقامت کے ساتھ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مغفرت.